آئیڈل فیملی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہسبینڈ ہو، ایک وائف ہو، 3.5 کڈز ہوں، اور ہم لوگ گھومتے پھرتے ٹریول کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں. نو پھڈے واٹس ایور ایٹ آل، بہترین اسموتھ سیلنگ. نو، اٹ ڈزنٹ ہیپن. سو if you want to find your example, you have an example in the Quran and Sunnah. اور ہماری فیملی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ڈینجرس بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری ازواج میں، تمہاری بیویوں میں، اور تمہارے اسپاؤزز میں، اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہیں. اب یہ دشمن کیسے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں، وہ مجھے تباہ برباد کرنے کے چکروں میں ہیں، دے آر گونا ہرٹ می، مجھے وہ ختم کر ڈالیں گے میری آخرت. نو 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 نو، اس کا مطلب یہ غلط سمجھا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہارمنگ دیم. آپ اپنے آپ کو تکلیف، نقصان، آگ میں ڈال سکتے ہیں by not giving them due rights, by not respecting them, by not fulfilling their needs, tangible and intangible. This is، آپ جب اپنی وائف کو دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ عورت میرے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اچھا ٹریٹ کیا اس کو، اور یہی عورت میرے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اس کو برا ٹریٹ کیا. Likewise your kids, likewise your parents. اللہ کی میں کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. The point is، ہم اگر بیوی کے ساتھ بہترین ہیں تو ہم انسانوں میں سے سب سے بہترین ہو جائیں گے، اور اگر ہم بیوی کے ساتھ بہترین نہیں ہیں اور ظالم ہیں تو ہم انسانوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے ویک ہو جائیں گے. So the boat theory is، یہ جو ہماری لائف ہے، اٹ از اے بوٹ. جو اوشن ہے، our marriage is a boat، ہم نے اس کو چلانا ہے. the ocean is our life، boat is marriage life، and the ocean has high winds and high waves، and these are the فتن. مال کا فتنہ، کوئی دوسری عورت کا فتنہ، موبائل فون کا فتنہ، سوشل نیٹورکس کا فتنہ. اینڈ یور سیل، اس بوٹ کا جو چادر ہے جو کہ ہوا کو پکڑ کے آپ کو ڈرائیو کرے گی، اٹ از لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کے جو چپو ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ، آپ کو چلائیں گے، جو آپ کو ڈائریکشن دیں گے، اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ. اور اس بوٹ پہ جو آپ کا سسٹیننس ہے، جو آپ کا زعاد ہے، وہ تقویٰ ہے. جس کی بوٹ کا جو یہ سیل، جو یہ بڑا سا، جو بیسیکلی جس کو اردو میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، جس کو ایک جو کپڑا ہوتا ہے جو کہ ہوا ونڈ کو کیچ کرتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے بوٹ کو، اٹ از لا الہ الا اللہ. اگر وہ نہ ہوا تو ہماری بوٹ چلے گی ہی نہیں، چپو فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر ہمارا ایک چپو تو ہوا یا دوسرا نہ ہوا اور غلط ڈائریکشن والا، تو پھر ہم پھنس جائیں گے. سو آر چپو جو اس کو ڈرائیو کریں گے، اٹ از دا قرآن و سنہ. اینڈ آر زعاد، جو کہ جس میں ہمارے سسٹیننس کا باعث ہوگا اس جرنی میں، اٹ از تقویٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ. اپنے پاس سسٹیننس رکھو اور جان لو سب سے بہترین سسٹیننس، سب سے بہترین رزق کیا ہے؟ تقویٰ ہے. And our destination is the shores of Jannah, inshallah ta'ala. So we have to punch Jannah in our map, and then Quran and Sunnah will guide us, inshallah ta'ala. So I'll start with this example, and the thing is, امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی سیر عالم نبولا، کمال کی کتاب. ان کا لقب تھا شمس الدین، شمس الدین، the son of this دین. اور اس میں انہوں نے بایوگرافی، بلکہ سیر عالم نبولا میں ان کا ذکر آیا. It includes biographies of all important men, all great men. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ this is a very useful book. I think everyone should recite it. He write about himself too. امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے سیر عالم نبولا لکھی اور اس میں تمام بایوگرافیز لکھی تمام بڑے بڑے لوگوں کی، اور پھر اپنے بارے میں بھی لکھا. اور پھر اپنے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ I am not the most handsome of men from the people of my country or nation. ولیکن فضلت بالعلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے فضیلت دی تمام لوگوں پہ بالعلم، through knowledge.
And through his knowledge, he was the boy in town. He was the talk of the town. He was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry this man. Everybody wanted to marry this man because of his ilm and hikmah and knowledge. So he said that I chose the highest of lineage. I chose a woman with the highest of lineage, and the wealthiest among all, and the best in akhlaq and character, and best in looks. Since I had so many options, I chose the best in akhlaq, the best in deen, the best in looks, the best in regards to money, and the highest in lineage. تو کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ you and me will definitely be in Jannah انشاءاللہ تعالیٰ. تو امام صحابی حیران ہو گئے کہ how could you say that? How you are so sure? He said, how is this possible? تو نے کہا as for you, بیوی نے کہا کہ اگر تمہاری بات میں کروں تو you are married to me, and you are married to the most prettiest of women with the best of akhlaq and highest of lineage, and you fulfilled all my rights. اب یہ کون کہہ رہی ہے؟ یا سلام، ایک بیوی کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ you have fulfilled all my rights. کوئی اگر شخص آپ کو جانتا ہے نا اچھی طرح سے، وہ آپ کی بیوی ہے. اگر بیوی آپ کے کریکٹر کے بارے میں ٹیسٹیفائی کر دے کہ آپ کمال کے اخلاق والے ہیں اور آپ کمال کے انسان ہیں، تو جان لیں you have my respect. آپ کمال کے انسان ہیں. پوری دنیا بے شک جو مرضی کہتی رہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بیوی آپ کو جانتی ہے کہ آپ کا غصہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کریکٹر کیسا ہے. لیکن اگر بیوی نہ کہنا تو دیٹ مینس پوری دنیا بھی کہتی رہے کہ آپ کمال کے انسان ہیں، آپ اتنا ہوں گے نہیں. سو his wife is saying کہ you fulfill all my rights. تو نے کہا چلیں، امام صاحب نے کہا چلیں یہ بات سمجھ تو آ گئی مجھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیوں جنت میں جائیں گی؟ تو she said کہ because of my sabr in marrying you, because you were, امام صاحب was not good looking. کہتی میں نے جو صبر کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس صبر کے بدلے جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن after marriage he was one of the best husbands ever. So the first mistake we make before marriage is choosing a spouse. What men should look for in a spouse, they should look for a type of girl, یعنی their type of girl, جس کو دیکھنے میں بھی وہ اچھے لگے، جس سے وہ بات کریں، جن کا دینی کیلیبر میچ کر رہا ہو، جن کا فیملی سٹیٹس کچھ نہ کچھ میچ کر رہا ہو، جو کہ she is your type of girl. If you want beauty, you should go for beauty as well. But you can say کہ تو ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. I'll explain. دیکھیں، beauty is not only خلق, beauty is خلق as well. Beauty is خلق and خلق. کریکٹر، سچائی، ایکسیلنس، وہ بھی بیوٹی ہے، اور خلق اپیرنس از بیوٹی ایز ویل، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بیوٹی. تو کیا ہوگا اگر کسی عورت کے پاس امیجن دین ہے، امیجن یو وانٹ ٹو میری سم ون کہ تو ہاں بھائی مجھے ایسی اور شادی کرنی جو کہ عالمہ ہے، اس کو قرآن کا حفظ ہے، اس کو 7 قرات آتی ہیں، اینڈ 10 قرات بھی، یعنی 3 جو متشابہ قرات ہے وہ بھی اس کو آتی ہیں، اینڈ شی ہیز میمورائزڈ صحیح 6 آل سنن آف بکس آف حدیث، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بخاری اینڈ مسلم. شی از اے حافظہ اینڈ شی از اے قاری اینڈ شی از این عالمہ. آئی وانٹ ٹو میری ہر. بٹ وین یو سی ہر، she is not your type, you don't like her. Now what you do is you reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance, مطلب دیکھنے میں بہترین ہے اور سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کیا آپ اس کو شادی کریں گے؟ نہیں. ایک جو مسلمان ہے اور ایک جو اچھا انسان ہے وہ تو چاہے گا کہ میں ایسی انسان سے، ایسی عورت سے شادی کروں جو کہ میری اولاد کی پرورش کرے. اور اگر کسی عورت میں دین نہیں ہے تو یو ول ریجیکٹ ہر. اس کیس میں یو ہیو ریجیکٹڈ واٹ؟ دا بیوٹی. وچ از بیٹر؟ ریجیکٹنگ دین از بیٹر اور ریجیکٹنگ دا بیوٹی از بیٹر؟ ریجیکٹنگ بیوٹی از بیٹر.
سو پریفر دا ون جو کہ آپ کو آنکھوں میں آپ کی نظر میں اچھی لگے. یو نو بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میری سم ون ہو از یو نو مس یونیورس اور مس ایشیا پیسیفک اور سم تھنگ. نہیں, جو آپ کو سوٹ کرے, یور ٹائپ آف گرل ان لکس ایز ویل, ان اخلاق اینڈ خلق اینڈ ایز ویل اینڈ ان علم ایز ویل, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شی از دا پرفیکٹ اینڈ نو بڈی از پرفیکٹ بائی دا وے, یہ میرے سب سے قریب تر ملتی ہے, اس سے شادی کریں. اور ہر ایک بندے کا بیوٹی کا ایک کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ کو کچھ اچھی لگتی ہے, کچھ کو کچھ, اینڈ لائک وائز فار دا وومن ایز ویل, بیکاز بیوٹی فیڈز اوے. یہ لمبے عرصے نہیں رہتی, جو اصل چیز رہتی ہے وہ اخلاق, کردار, کیریکٹر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تقوی والی ہے نا اس کے پاس جاؤ, کیونکہ الٹیمیٹلی شی ول ون یور ہارٹ. دو تین مہینوں بعد, 6 مہینوں بعد جب آپ کے لیے بیوٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہے گی, شی ول ون یور ہارٹ اینی وے. اور پھر اس کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں شادی سے پہلے, وہ ہے شادی کی تیاری. امیجن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گائز آئی ایم بزی ناؤ ڈیز, کیونکہ میں اپنے دوست کی شادی کی تیاری میں مدد کر رہا ہوں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مین شاپنگ. ہماری جو شادی کی تیاری ہوتی ہے وہ صرف شاپنگ ہوتی ہے. بس کسی طرح کامیابی سے جو کچھ مارکیٹ میں ہے وہ سب کچھ سمیٹ لیں, یہ شادی کی کامیاب تیاری ہے. مارکیٹ کا ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سب کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے, نہ کہ ہوم بلڈنگ کی ٹریننگ اور نہ کہ فیملی کو چلانا کس طرح ہے, سنبھالنا کس طرح ہے. وی ڈونٹ کیئر. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ کنسرنڈ. نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمیں ماں باپ نے پڑھایا, نہ ہمیں کسی اور چیزیں بتایا کہ شادی کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. اور آج میں آپ سے جو باتیں کرنے والا ہوں وہ واقعتاً ایسی ہوں گی کہ اکثر آپ میں سے کہیں گے کہ یار واقعتاً ہمیں جانتے نہیں تھے اسے, اور ہماری شادی کتنے عرصوں سے ہوئی ہوئی ہے. اور ذمہ داری کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ گزرتے ہوئے کچھ سن لیتے ہیں, کسی بزرگ کی بات سن لی, اٹس کوئنسیڈنٹل, کوئی ویڈیو آ گئی لکیلی ہمارے فیس بک واچ لسٹ پہ اور ہم نے وہ دیکھ لی, ہمیں تب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, ورنہ وی ڈونٹ پلان ٹو گیٹ ریڈی فار میرج. سو لیٹس ٹاک. ایک اپروچ جو میریٹل ایشوز کا ہے وہ ہے کہ میں آپ کو قرآن و سنت سے احادیث بتاؤں اور قرآنی آیات بتاؤں. یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت سارے لیکچرز بھی مل جائیں گے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ فیوچر میں کبھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ایشو ود اے ڈفرینٹ اینگل, ود اے ڈفرینٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, لسن ٹو دس. مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کی مینلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے انٹینجیبل نیڈز اور رسپانسبلٹیز, اور دوسری ہے ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. سب کانٹیننٹ کے اور پوری دنیا کے اکثر مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو صرف ٹینجیبل رسپانسبلٹیز کو سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ, کھانا, شیلٹر, بیڈ دے دیا, ہماری رسپانسبلٹیز ختم. لیکن جان لیں کہ انٹینجیبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. انٹینجیبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے, یعنی رسپیکٹ, لو, پروٹیکشن, سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی, یہ سب چیزیں. اور اس میں انٹینجیبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے بائی ریسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر. ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے اسے اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ رسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ. آپ سب سے بہترین ایگزامپل, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں. ایسی بیوی سے شادی کی جس کے پہلے سے اولاد تھی. شی واز مچ اولڈر دین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ الکبریٰ. He was married to a woman which was much younger than him, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جب اپنی وائف کو دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ عورت میرے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اچھا ٹریٹ کیا اس کو, اور یہی عورت میرے لیے جہنم بھی بن سکتی ہے اگر میں نے اس کو برا ٹریٹ کیا. Likewise your kids, likewise your parents.
اللہ کی بھی کیا فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. the point is ہم اگر بیوی کے ساتھ بہترین ہیں تو ہم انسانوں میں سے سب سے بہترین ہو جائیں گے، اور اگر ہم بیوی کے ساتھ بہترین نہیں ہیں اور ظالم ہیں تو ہم انسانوں میں سب سے گھٹیا اور سب سے ویک ہو جائیں گے.